کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے مشکات شریف کی حدیث ہے 5938 نمبر پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جگہوں کی نشاندہی بھی کرائی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ وہ جگہ ہے، آپ نے نشان لگا کے دیے کہ یہاں کل جو ہے جنگ ہونی ہے. یعنی ایک دن پہلے، جس طرح 16واں روزہ ہے، 17ویں روزے کو یہ جنگ ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہی مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں. اب یہ ایک رحمت ہے اللہ کی، اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مختلف انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، تاکہ کسی کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. جب مسلمان اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں نا، پھر اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی ان کے پاس طاقت ہے. اور صرف اپنی طاقت یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، وہ رب کی دی ہوئی طاقت ہے اور اس کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے نشان لگایا کہ کل یہاں فلاں کافر جو ہے وہ مرے گا، کل یہاں فلاں کافر مرے گا، وہاں فلاں کافر مرے گا. اور حضرت عمر جیسے صحابی کہتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق، اللہ کی قسم اٹھا کے حضرت عمر نے کہا کہ جہاں جہاں رسالت مآب نے نشان لگائے تھے، جس جس کافر کا نام لیا تھا، اس کی جگہ پہ اس کی موت واقع ہوئی. میرے آقا علیہ السلام جب وہ کافر بدر کے مقام پہ آتے ہیں، وہ اچھی جگہ کا انتخاب کر لیتے ہیں. پہلے آ گئے، بدر ایک جگہ کا نام ہے، ایک کنویں کا نام ہے، یا ایک کنویں کا مالک ہے اس کا نام ہے. وہاں کوئی اس وقت گاؤں آباد تھا، اس کا بھی نام لکھا گیا ہے. تو کافر پہلے اس مقام پہ پہنچے، انہوں نے جہاں پانی کا انتظام ہے، جو جنگی حالات دیکھے جاتے ہیں کہ اس جگہ پہ اگر ہم خیمے لگائیں تو ہم صحیح لڑ سکتے ہیں، اس طرح انہوں نے انتخاب کر لیا. مسلمانوں کے لیے جو جگہ بچی وہ پتھریلی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے، پانی کا بندوبست نہیں ہے. بعض صحابہ کرام نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، غزوہ کے لیے آئے ہیں، سامنے کافر ہیں، پانی اگر نہ ہو، بنیادی چیز ہی پانی ہے، باقی تو ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں نہیں، نہ تو کھانے پینے کا اتنا سامان ہے، نہ لڑنے کا ہے، لیکن اگر پانی ہمیں نہ ملا تو پھر کیا کریں گے. لیکن رب کی حکمت دیکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رب کی مدد ضرور آتی ہے. اللہ نے آقا کریم علیہ السلام پہ آیت مقدسہ نازل فرمائی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اے نبی مسلمانوں کو بتا دیں، فرما دیجئے انہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں. رحمت کی بارش جب آئے گی، تم پینے کے لیے بھی اپنا پانی استعمال کر لینا، تمہارے جانور بھی استعمال کر لیں گے، تمہارے دلوں کو بھی ہم مضبوط کر دیں گے، تمہارے قدموں کو بھی ہم مضبوط کر دیں گے. اللہ اکبر. اور پھر یہی ہوا. کوئی ریتلی زمین جہاں بندہ چل نہیں سکتا تھا، کوئی سواری چل نہیں سکتی تھی، جب بارش برسی تو وہ بڑا خوبصورت اور زبردست میدان بن گیا. اور میرے آقا علیہ السلام کے لیے ایک عریش، ایک چھپر نما بنایا گیا جہاں حضور بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم کیا ان حالات میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرنا، اکڑنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا. آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں دنیا میں، آج کل جنگی حالات چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. لیکن امن کی اگر بات کریں تو اسلام مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کسی ملک کے لوگ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں، امن میں رہتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو حکم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان کیسے امن والے ہیں. دو صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، دو صحابہ کے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین. یہ آ رہے ہیں کسی جگہ سے. یہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر کے لیے جو مسلمان 313 ہیں، ان کے ساتھ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ سادہ زمانے کی بات، انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. ایک طرف کافر کھڑے ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا امن والا دین ہے. تو یہ دو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین
یہ کافروں کے پاس سے گزرنے لگے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے پھر ہمارے خلاف لڑو گے؟ انہیں کوئی کسی واقعے کی خبر ہی نہیں تھی، کسی اپنے کام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یار ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کہ کافر کہ مسلمان ہم سے لڑنے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ آئے ہو اور ہماری جاسوسی کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم کوئی جاسوسی کے لیے نہیں، ہمیں کسی حالت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے کام سے آ رہے ہیں۔ اچھا، کافروں نے کہا پھر تمہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وہاں جا کے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، وعدہ کرو۔ تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی کیا معاملات چل رہے ہیں، حضرت حذیفہ نے اور حضرت حسین نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے تمہارے خلاف۔ اور یہ جب وہاں سے کافروں نے چھوڑا، آگے چلے دیکھا تو مسلمان کھڑے ہیں، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر معاملات کا پتہ چلا بھائی یہ معاملات ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ اب جنگ کی صف میں، غزوہ کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن ساتھ ہی حضور کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہم وہاں سے گزرے، ہمیں تو کافروں نے پکڑا تھا اور پھر ہم یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تب انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اب اس حالت میں جہاں 313 لوگ کھڑے ہیں، سامان بھی تھوڑا ہے، ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، حضور نے فوراً فرمایا تم جنگ کی صف سے نکل کے علیحدہ ہو جاؤ، تم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، تم انہیں کہہ کے آئے ہو نا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تمہیں کسی معاملے کا پتہ نہیں تھا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کافروں کے خلاف نہیں لڑو گے، اس جنگ اس صف سے تم علیحدہ ہو جاؤ۔